ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک عالی شان اور مبارک محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ نبوت والی محنت جو دعوت و تبلیغ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے یہ دعوت کی محنت شروع کی۔ تو اس دعوت کی محنت سے جو چیزیں پیدا ہوئی وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ تو جس طرح اس زمانے میں دعوت کی جو خاصیت تھی، جو تاثیر تھی، وہ قیامت تک اس دعوت والی محنت میں وہی تاثیر، وہی خاصیت موجود ہے۔ جب بھی جس زمانے میں بھی یہ دعوت والی محنت کی جائے گی، وہی تاثیر، وہی خاصیت پیدا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو صفات اور جو چیزیں وجود میں آئی وہ تو بہت سارے ہیں، پورا دین ہے اور ایمان ہے اور ایمان کی صفات ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ آپ بیانوں میں اب تک سنتے رہے ہیں۔ ایک خاصیت جو پیدا ہوئی، ایک صفت جو پیدا ہوئی، وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت، اور یہ یقین بن گیا تھا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو صحابہ میں یہ چیز پیدا ہوئی تھی کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت اور شوق، جنت کے شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور ایسا پیدا ہوا تھا یہ شوق دنیا میں جینے سے زیادہ ان کے نزدیک آخرت میں جانا محبوب بن گیا تھا، بلکہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تو ایک صاحب کہنے لگے واہ 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 واہ۔ آپ نے پوچھا کیوں یہ کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی ایسی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں جان دے دو تو تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
کھجور تھی جس کو وہ کھا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ ان کھجوروں کو کھانے میں بہت دیر لگ جائے گی اور اس سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ گھس پڑے لڑائی کے میدان میں اور شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہ شوق تھا کہ جنت میں جانے کے، وہ تو جیتے جی دنیا ہی میں جنت کے منظر دیکھا کرتے تھے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو جگایا اور پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ میں اصبحت مومنا حقا، حقیقی مومن ہونے کے اعتبار سے میں نے صبح کی۔ کیا معنی ہے کہ میں نے دن بھر روزے رکھے، رات بھر جاگے عبادت میں، اور میں گویا اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میں گویا جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ آپس میں مل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ان کی حالت بن گئی تھی کہ جنت کو گویا دیکھتے تھے دنیا ہی سے۔ ایک صاحب سفر سے آئے اور گھر میں پہنچے، بیوی انتظار میں تھی۔ بیوی سے کہا کہ بھائی ساری رات تمہارے لیے موجود ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ بیوی نے سمجھی کہ 2 رکعت نماز ہے، کتنا ہی وقت لگے گا، ٹھیک ہے پڑھ لیجئے۔ جو نماز میں کھڑے ہوئے صبح کر دی، فجر کی اذان ہو گئی 2 رکعت نماز میں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں تو انتظار میں تھی، اب 2 رکعت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو جنت اپنی زیب زینت کے ساتھ میرے سامنے آ گئی، میں اس کو دیکھتا رہا۔ تو جنت کو جو دیکھے وہ ساری دنیا کو بھول جائے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا بھی حق ہے، میں تو اسی میں مشغول تھا۔ ایسی حالت ہو گئی تھی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اب تک تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور دنیا کو آگے رکھ کے، دنیا کے تقاضوں کو پورے کر کے جتنا وقت بچا کھچا ملتا ہے اس کو اس محنت میں لگاتے اور سوچتے کہ بھائی ہم تو جنت کے چاہنے والے ہیں۔ حالانکہ جنت کے چاہنے والے دنیا کو پیچھے رکھ کر آخرت کو ترجیح دینے والے تھے، جنت کو ترجیح دینے والے تھے۔ صحابہ کی یہ حالت ہو گئی تھی اس دعوت کی وجہ سے، دعوت کی محنت کی وجہ سے۔ تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے اسی محنت کی وجہ سے، اگر اس کو قربانیوں کے ساتھ جیسے بزرگان فرماتے ہیں اس طرح اگر ہم بھی کریں گے تو آج بھی اس دعوت میں وہ خاصیت، وہ تاثیر ہے کہ آدمی کو دنیا بھلا دے، آخرت یاد دلا دے اور دنیا کی بے
بے قیمتی، بے حیثیتی یہ دل میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کی قیمت اس اعتبار سے ہے کہ اس سے جنت خریدی جائے، اس سے آخرت بنائی جائے، اس اعتبار سے اس دنیا کی قیمت ہے۔ ورنہ دنیا ہونے کی حیثیت سے دنیا کمائے دنیا میں لگائے، دنیا کمائے دنیا میں لگائے تو اس حیثیت سے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، صحابہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ دنیا ان کے دلوں کے اندر بے حیثیت تھی، بے قیمت تھی۔ جب آخرت کا مسئلہ آتا تھا تو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیتے تھے۔ انصار مدینہ وہ دین کے لیے بہت قربانیاں دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھکانہ دیا، صحابہ کو، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ہر میدان میں جان کی بازی لگائی، سب کچھ کیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ کیا۔ پھر ایک دن سوچنے لگے کہ بھئی ہمارے مدینے میں پانی کی بہت قلت ہے، پانی کی تکلیف ہے، چند کنویں ہیں، ان کنووں سے ہم اپنی زمین کو بھی پانی دیتے ہیں اور خود بھی پیتے ہیں، پانی کی بہت قلت ہے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے پاس یہ درخواست کریں کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری پانی کی اس قلت اور پانی کی اس تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، اور مدینے کے بیچ سے ایک نہر چلا دے اور نہر کے پانی سے ہم زمین کو بھی سیراب کریں اور خود بھی سیراب ہوں، پانی کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ سب نے سوچا صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مدینے میں پانی کا نہر چلا دے۔ چنانچہ یہ چلے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ وحی بھیجی کہ آپ کے پاس آپ کے انصار آ رہے ہیں، اور ان کے پہنچنے کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے آج وہ جو مانگیں گے میں دوں گا ان کو، جو بھی مانگے۔ ادھر سے نہر مانگنے کا مشورہ ہوا اور نہر مانگنے کے لیے چل رہے، اور ادھر سے اللہ کہہ رہے ہیں جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ پھر نہر کے ملنے میں کیا دے رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ آج تم جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، جو بھی مانگو گے۔ تو جب یہ سنا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مانگیں گے وہ دیں گے، تو یہ سوچ میں پڑ گئے، کیا نہر مانگے؟ یہ نہر تو دنیا کی چیز ہے، یہیں رہ جائے گا اور ہم قبروں میں چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے۔ تو آپس میں آنکھوں کی شاعری سے مشورہ کر لیا کہ بھائی پانی مانگنا ہے، نہر مانگنا ہے یا کیا مانگنا ہے؟
تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آئے تھے پانی مانگنے کے لیے، اب ہم پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ آخرت میں سب سے آدمی کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوگی وہ اللہ کی مغفرت ہوگی۔ جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے اولاد کو معاف کر دے، ان کے اولاد کے اولاد کو معاف کر دے، ان کے بیویوں کو معاف کر دے، ان کے سارے لوگوں کو، غلاموں کو معاف کر دے۔ لمبا چوڑا دعا مغفرت کی کر دی اور انصار خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے جو ہے دنیا کی حاجت کے لیے وہ آئے تھے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے آخرت لے لی۔ نہر پر، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھی، پیدا ہو گئی تھی کہ دنیا کو جو بے قیمت سمجھتے تھے اور دنیا کی ضرورت کو وقتی اور فانی سمجھتے تھے، آخرت کو باقی اور ہمیشہ رہنے والی سمجھتے تھے، آخرت کی قیمت جانتے تھے، اس لیے وہ دنیا پر آخرت کی ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ ایک انصاری عورت آئی، ایک انصاری عورت، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی، میں بھی انصاری عورت ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور بے ہوش ہو جاتی ہوں، راستہ چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میرے کپڑے بھی ٹھیک نہیں رہتے، اچانک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بیماری سے شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو؟ دو میں سے یا شفا یا جنت۔ تو عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں چاہتی، جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے جنت ہی چاہیے۔ تو بیماری سے شفا مجھے نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ایک عورت ہے، بیمار ہے، اور بیماری بھی ایسی کہ چلتے چلتے سڑکوں پر، باہر گھر میں، باہر گھر باہر، ہر جگہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیف ہے، اس کو پیچھے ڈال دیا اور جنت کو آگے رکھا۔ یہ ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کہ اس دعوت کی محنت کی وجہ سے دلوں کے اندر جنت کا شوق اس طرح پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے آخرت کی ترجیح دنیا پر دیتے تھے۔ آج بھی وہ خاصیت ہے، اگر اس دعوت کی محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ جیسے بزرگ حضرات بتلاتے ہیں اس طرح کیا جائے، تو پھر آج بھی وہ صفت پیدا ہو کہ جنت کے شائقین زیادہ ہو جاویں، آخرت کے شوق والے زیادہ ہو جاویں، اور دنیا کے شوق اور دنیا کے جو ہے چاہنے والے کم ہو جائیں گے۔
لیکن اب تک جو ہے ہماری محنت اس سطح تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم اب بھی جو ہے دنیا کی ضروریات کو آگے رکھتے ہیں، اس سے بچا ہوا وقت، اور جب سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا نہیں بگڑے گی، پھر ہم 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے وقت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقام پر جو محنت بتلائی جاتی ہے اس محنت میں بھی ہم اپنی ضروریات کو آگے رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی تو محنت کو چھوڑ دیا اور ضرورت میں لگ گئے۔ آج بھی ہم ایسے ہی چل رہے ہیں، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اس محنت کو اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے صحابہ نے کیا تھا۔ وہ صحابہ کا زمانہ ہمارا ہدف ہے اور اس کو دیکھ کے چلنا ہے، اسی طرح سے محنت کرنی ہے۔ جب اس طرح سے محنت کریں گے تو پھر صحابہ کی طرح جنت کے شوق پیدا ہوں گے۔ انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت ہوئے۔ مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے پاس جاتے مکے کے اندر حج کے موسم میں بازاروں میں اور اپنے آپ کو پیش فرماتے، کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی ہے مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کی رسالت اور پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ کوئی نہیں تیار ہوتا تھا۔ سال کے بعد سال، سال کے بعد سال، سال ہر سال اسی طرح آپ پیش فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ انصار مدینہ وہ حج میں گئے ہوئے تھے، ان کے سامنے جو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس پر بیعت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا کریں گے یہ لوگ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے جا کر پناہ دیں گے اور آپ کے لیے جو قربانی دینا ہو سب کچھ دیں گے۔ اپنی بیوی بچوں کی جس طرح وہ حفاظت کرتے ہیں اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اپنی جان سے، اپنا مال سے سب کچھ قربان کریں گے۔ اس پر بیعت ہوئی، اور ہونے کے بعد صحابہ نے انصار نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم تو یہ کریں گے آپ کے لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت، تمہیں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم جنت ہی لیں گے۔ اس پر راضی ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے ایک مرتبہ جب جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد غنیمت کے مال جمع ہوئے تو حضور نے انصار کو بلایا کہ اس غنیمت کے مال سے تم اپنا حصہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے یہ وعدہ تو نہیں تھا، آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ نہیں کہ بھئی یہ غنیمت کے مال ہم لے جائیں۔ آپ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ہمیں وہ چاہیے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا وعدہ ہے؟ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دین کے مددگار رہیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے اور دین کے لیے محنت کریں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جنت دلائیں گے، ہم بس وہی جنت ہی چاہتے ہیں، یہ سارا مال جو ہے کسی اور کو دے دیجیے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اصل بات یہ ہے صحابہ کے واقعات اس طرح کے
کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے اور دنیا کے جنت کے شوق میں آخرت کے شوق میں مر مٹنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے۔ ایک صحابی تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کہنے لگے میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا، میں جہاد میں جاؤں گا، میں تمہارے پاس نہیں ٹھہروں گا۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ جو اتنے بوڑھے ہیں کہ آپ اونٹ پر سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، اونٹ پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سفر کیسے کریں گے؟ اور آپ تو اتنے بوڑھے ہوئے ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ تلوار چلائیں یا تیر چلائیں، آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تیر چلانے نہیں جاؤں گا، میں تلوار چلانے نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا اس لیے کہ اچانک کوئی تیر میرے حلق میں لگے اور میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں تو اس کے شوق میں جاؤں گا کہ کوئی تیر اچانک میرے حلق میں لگے، حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جنت کے شوق، آخرت کے شوق اس طرح پیدا ہوئے تھے کہ اس شوق میں دنیا کو پیچھے ڈالتے تھے اور آخرت کو آگے رکھتے تھے، اور جنت میں جانے کی، آخرت میں جانے کے ہر موقع کو تلاش کیا کرتے تھے، ہر موقع تلاش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بستر پر ان کا انتقال ہو رہا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزدل کے آنکھوں میں نیند نہ دے، بزدلوں کے آنکھوں میں نیند نہ دے۔ تو میں لڑائی کے میدان میں ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں میں حاضر نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ کوئی تیر لگے، تلوار لگے اور میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا نہیں لکھا، اور میں آج بستر پر مر رہا ہوں، افسوس کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، عام طور پر صحابہ میں یہ شوق اور یہ طلب دلوں کے اندر تھا کہ اللہ کے راستے میں مروں، اور اللہ کے راستے میں مرنے والے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جب بھی کوئی تقاضا ہوتا کہ چلو بھائی دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس زمانے میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا جان دینے کے لیے نکلنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں پر رحم کھا کر ایسا نظام قائم کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور گھر والوں کو تسلی بھی دیتے رہتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، کہ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں، زندہ آ رہا ہوں۔ اور صحابہ یوں کہتے تھے کہ بس میں تو جا رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھے شہادت سے محروم رکھا تو پھر تمہارا منہ دیکھوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت سے نوازا تو پھر آخرت میں تمہاری ہماری ملاقات ہوگی، موت کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ تو اس قسم کے شوق اور رغبت دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے پیدا، اس لیے میرے محترم دوستو، بڑے بڑے خرچ اور لمبے لمبے وقت کے لیے اور موت کی شہادت کی تمنا لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ تیار ہیں سب؟ اللہ سب کی تمناؤں کو پوری فرمائے۔
گھبرانا نہیں، مرنا تو ہے ہی ہے۔ کوئی آدمی یوں چاہتا ہے کہ بیوی کے ہاتھ سے پانی پیے اور دم توڑے، بیوی کے گود میں سر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے پانی پیے اور دم توڑے، دنیا سے رخصت ہو۔ اور کوئی یوں چاہتا ہے کہ نہیں، میدانوں میں بیابانوں میں میری موت آ جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور فرشتے اور جنت کے حوریں اتر آئے اور ہمیں پانی ڈالنے والے جنت کی حوریں ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، موت جہاں بھی رہے آنے والی ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اسی کی بنے گی جو اللہ کے لیے جان دینے والے، مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنی سب کچھ لگانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ